کرونک ایٹروفک رائنائٹس، ناک کی بدبودار سوزش، اوزینا، یہ ناک کی ایک مزمن سوزش ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ ناک کے اندر چھلکے جو ہیں وہ بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ چھلکوں والی یہ بیماری سانس میں بدبو پیدا کرتی ہے اور لوگ جو ہیں ایسے مریض سے پرے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وراثتی قسم کی بیماری ہے اور بعض علاقوں کے لوگ جو ہیں زیادہ اس کا شکار ہوتے ہیں، جیسے کہ سنگاپور اور حبشی قبائل اور انڈونیشیا کے لوگ۔ تو ایسے مریض جن کی قوت مدافعت کمزور ہو، ان کو یہ بیماری آسانی سے ان میں ٹھیک ہونے میں نہیں آتی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ چھلکے ناک صاف کرنے کے لیے چھلکے اتارنا ضروری ہے۔ اس کے لیے لیکوڈ پیرافین ناک میں ڈالی جائے یا 25% گلیسرین جو ہے اس کے محلول جو ہے وہ پانی میں ڈال کر ناک میں پٹیاں جو ہیں وہ بھگو کر رکھی جائیں۔ اس سے ناک نرم ہو جائے گی اور چھلکے جو ہیں وہ آسانی سے اترنے میں آ جاتے ہیں۔ تو اس میں پائی جانے والی علامات کچھ ایسی قسم کی ہیں کہ ناک سے جو سانس جب ہم لیتے ہیں تو سانس سے بدبو آتی ہے، لوگ پرے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیفیت بڑی تکلیف ناک ہے، لوگ اس سے دور چلے جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ پنجابی زبان میں اس کیفیت کو بغل گند کا نام دیا گیا ہے۔ اس مرض میں ایسے مریض کے نتنے جو ہیں وہ چوڑے ہو جاتے ہیں اور مسلسل جو ہے یہ گلے میں خراش بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ خاصی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگ جو غذائی کمی کا شکار ہوں، غربت اور افلاس کے مارے لوگ، اور ایسی تنگ جگہوں پہ رہنے والے لوگ جہاں سورج کی روشنی میسر نہیں ہوتی، وہ اس مرض کا زیادہ تر شکار ہوتے ہیں۔ یا پھر ایسے امراض جو قوت مدافعت کو کمزور کر دیں، جیسے گینٹیا، آتشک اور ایڈز وغیرہ کے مریضوں میں یہ بیماری جو ہے یہ لمبا عرصہ چلتی ہے اور آسانی سے جان نہیں چھوٹتی ہے اس بیماری سے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں اس کے لیے بیسیلینیم، کلکیریا آیوڈائڈ اور کلکیریا فاس مجرب ادویات ہیں۔ تو ان دوائیوں کی طاقت اور اس کا وقفہ اپنے کسی قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے آپ معلوم کر سکتے ہیں، ورنہ آپ ہماری واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، ہم آپ کو اس سلسلے میں مکمل رہنمائی دے سکتے ہیں۔